العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین فقال الحسین بن علی علیہ الصلاة والسلام مثلی لا یبایع لمثل صلوات اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار عالم، آپ کا اس مجلس اعزاء میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مل کر بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ ایک مریض ہیں محمد عدنان، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے صدقہ بیمار کربلا اس مریض کو شفا یابی عطا فرمائے۔ مل کر ان شعار کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر۔ آخر تک جتنے جوان بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، سب مل کر جواب دیں، اللہ کا نام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انس ابن مالک صحابی رسول ہیں، اور رسول اللہ سے کئی روایات انہوں نے روایت کی ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں ان کی روایت کو بہت ہی مستند سمجھا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں۔ اہم نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ انس ابن مالک وہ صحابی رسول ہیں جن کی روایت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور ان کی روایت کو، ہر روایت کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول اللہ کی رکاب میں کافی انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علیہ، آپ کی خدمت میں ایک بھنا ہوا پرندہ لے کر گیا۔ توجہ ہے نا؟ انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بھنا ہوا پرندہ میں رسول اعظم کی بارگاہ میں لے کر گیا۔ حضور اپنے گھر میں موجود تھے، اکیلے تھے۔ میں حضور کی اجازت کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا، اور حضور نے اس پرندے کو، بھنے ہوئے پرندے کو تناول کرنا شروع کیا۔ میں ساتھ بیٹھ گیا۔ حضور ابھی وہ تناول کر رہے تھے کہ رک گئے، کھاتے کھاتے رک گئے، اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ پروردگار، آج مجھے کسی ایسے انسان سے ملاقات کروا جو تیری اس کائنات میں سب سے عظیم انسان ہو۔ کھاتے کھاتے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے پروردگار، آج کسی ایسے انسان سے میری ملاقات کروا دے جو تیری کائنات میں انسانوں میں سے سب سے عظیم انسان ہو۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور کے یہ دعا کرنا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ توجہ رہے آخر تک۔ حضور نے جیسے ہی دعا مانگی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دوڑ کر گیا دروازے پر، دروازہ کھولا، باہر علی ابن ابی طالب موجود تھے۔ میں نے علی سے پوچھا، یا علی کیا کام ہے؟ اب گھر کا مالک رسول اکرم، انس ابن مالک خود مہمان بن کر آیا ہوا ہے، علی جس کا خود گھر ہے، علی سے پوچھ رہے ہیں کہ علی کیا کام ہے؟ علی نے کہا رسول اللہ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ کہا کہ ابھی رسول اکرم کھانے میں مصروف ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ آ جائیں۔ دروازہ بند کر دیا۔ انس ابن مالک اندر چلے گئے۔ حضور نے کوئی بات نہیں کی، کھانا شروع کر دیا۔
پھر کھانا کھاتے ہوئے حضور نے دعا مانگی، اے پروردگار مجھے اس انسان کی زیارت کرا دے جو انسان کردار میں ساری کائنات میں عظیم انسان ہے، اپنے کردار میں بہت عظیم انسان ہے۔ انس کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے یہ دعا مانگی پھر دستک ہوئی، میں دروازے پر پہنچا، علی موجود تھے، پھر بھی میں نے ان کو آنے نہیں دیا، اندر چلا گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کھانا کھاتے ہوئے دعا مانگی، اے پروردگار مجھے آج اس انسان سے ملاقات کروا دے جس انسان سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دروازہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو علی تھے۔ اب میں نے دروازہ بند نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے آواز آئی، اے انس بن مالک اب علی کو اندر آنے دو، یہ وہی انسان ہے جو اللہ کے نزدیک عظیم بھی ہے، عظیم کردار بھی رکھتا ہے اور اللہ کا محبوب ترین بھی ہے۔ یا علی۔ امیر المومنین کا مقام تمام صحابہ میں منفرد تھا۔ اکثر یہ نابلد لوگ سٹیجوں پر ممبروں پر آ جاتے ہیں اس طرح کے، ہمارے ممبروں پر تو اکثر ایسی بات کرنے والے نہیں آتے، دیگر کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ویڈیوز بھی ایسی دیکھی ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں برابر ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں صحابہ کا مقام اہل بیت سے بلند ہے۔ یہ نابلد ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت کے در کے نوکر ہیں، صحابہ اہل بیت کے در کے نوکر ہیں۔ خود فیصلہ نہ کر کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت، خود جا کر صحابہ سے پوچھ آپ اہل بیت سے افضل ہیں یا نہیں۔ تمام صحابہ اپنے آپ کو اہل بیت کے در کا نوکر کہتے ہیں۔ یہ دوسری تیسری مجلس میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم کے فرزند عبداللہ ابن عمر وہ مدینہ کی گلی میں موجود تھے، امام حسن گزر رہے تھے تو امام حسن نے اس کو کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ ناراض ہو گئے، جا کر اپنے باپ کو کہا، خلیفہ دوم کو جا کر کہا کہ حسن مجتبیٰ نے مجھے کیا کہا کہ آپ میرے غلام کے بیٹے ہو، تو مجھے بڑا ناگوار گزرا۔ خلیفہ دوم کہتے ہیں واقعاً کیا حسن نے ایسا ہی کہا؟ کہا ہاں حسن نے ایسا ہی کہا کہ آپ میرے غلام کے بیٹے ہیں۔ خلیفہ دوم کہتے ہیں جاؤ جا کر لکھوا کر لے آؤ کہ میں علی کا غلام ہوں، اپنے کفن میں رکھوں گا کہ میں علی کا غلام ہوں۔ اور یہ ایسی بات ہے جو اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ اہل بیت کا مقام اور ہے۔ تمام صحابہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، علی کا مقام پھر بھی سب سے بلند ہے، اہل بیت کا مقام پھر بھی سب سے بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار یاسر، نام تو سنا ہے نا صحابی کا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ روایت میرے پاس لکھی ہوئی موجود تھی جو تاریخ بغداد، تاریخ طبری میں اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہی، یہ جو بچے یہاں کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیں تاکہ ڈسٹربنگ نہ ہو، بآواز بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ روایت اہل سنت منابع میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ رسول اکرم نے حضرت عمار یاسر کو ساتھ لیا اور ایک بیابان کی طرف ایسے چل پڑے، ایسے جیسے چہل قدمی کرنے کے لیے انسان چل پڑتا ہے، چہل قدمی۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ فرمایا یا عمار ان رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ، اے عمار اگر آپ دیکھو کہ علی کسی اور راستے پر جا رہے ہیں اور تمام دنیا کے لوگ کسی اور راستے پر جا رہے ہیں، توجہ رہے، اے عمار اگر کسی ایسے مقام پر پہنچ جاؤ کہ جہاں دیکھو کہ علی الگ راستے پر اکیلے جا رہے ہیں اور تمام کائنات کے لوگ کسی اور راستے پر جا رہے ہیں، فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيِّ وَدَعِ النَّاسِ، اے عمار لوگوں کو چھوڑ کر علی کی راہ کو اختیار کر لینا، لوگوں کو چھوڑ دینا۔ اس لیے حضور نے فرمایا الحق مع علی و علی مع حق، علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جہاں، اور یہ بھی حدیث کا جملہ ہے، جہاں علی مڑ جاتا ہے حق اسی طرف مڑ جاتا ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب بعض لوگ صحابہ کے عشق میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، صحابہ پر ہماری جان فدا، حضور کے وفادار صحابہ کا اگر انسان ان کا ایمان نہ رکھتا ہو مسلمان نہیں بنتا۔ صحابہ کا احترام کرنا ہے،
شیعہ صحابہ کرام کی توہین کا قائل نہیں ہے. توجہ رہے آپ سب کی. حضور کے وفادار صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں شیعہ. نہیں کہنا چاہیے. ہمارے مجتہدین نے، علماء نے منع کیا کہ کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی. چونکہ ہمارے مراجع نے، مفتیان کرام نے، علماء نے منع کر دیا ہے، شیعہ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو کچھ برا بلا کہہ دے، آپ کہتے ہیں وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، اور جو صحابہ کو قتل کر دے، جو ابوذر غفاری کو قتل کر دے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو عمار یاسر کو قتل کر دے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو سعد ابن ابی وقاص کو زہر دے دے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کر زندہ آگ لگا دے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے فرزند ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو مولا علی کی تربیت میں آ گئے محمد ابن ابی بکر، اور ساری زندگی مولا علی کے ساتھ گزاری. سچے اور پکے شیعہ، امیر المومنین کے محب. ان کو کیا کیا گیا؟ ان کے ساتھ بصرہ گئے، ان کو قتل کر کے گدھے کی کھال میں ڈال کر زندہ جلا دیا گیا. صحابیوں کو برا بلا کہنے والا اگر کافر اور مرتد ہے، تو جو صحابیوں کو قتل کرنے والا ہے، آپ دیکھیں کہ 25 سال سے جب امیر المومنین کی حکومت شروع ہوئی، 25 سال نہیں، بعض تاریخوں میں لکھا گیا 100 سال تک مولا علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا رہا. یہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کی خدمت میں یہ موضوع عرض کیا ہے. 100 سال تک، ایک صدی پورا مولا علی کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی رہیں. یہ کون دے رہا تھا؟ یہ کس کے حکم پر ہو رہا تھا؟ یہ حقائق ہیں. اہل بیت کو صحابہ کے ساتھ موازنہ کرنا یہ ظلم ہے. صحابہ الگ مقام رکھتے ہیں، لیکن اہل بیت کو منفرد مقام رکھتے ہیں. ابھی ربیع الاول میں آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے اہل سنت بھائی، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میل جل رکھیں، اپنی مجالس میں ان کو بلائیں، ان کے ساتھ جائیں، ان کے جشن جب یہ ربیع الاول میں پروگرام کریں، آپ جائیں ان کے علاقوں میں، آپ ان کے مساجد میں جائیں، اور جب آپ مجلس رکھیں وہ آپ کے پاس آئیں. ابھی ربیع الاول آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ رسول اکرم کی نالین مبارک کو یہاں ماتھے پر، پگڑی پر سجاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بیج بنائے ہوتے ہیں انہوں نے سینے پر. پوچھتے ہیں کیا ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نالین رسول کی شبیہ ہے. کیا ہے؟ رسول اکرم کے نالین کی شبیہ ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ واقعاً یہ وہی نالین تھی یا نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں بھی ہوتا، پھر بھی ہم اس نالین کو بوسہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی شباہت کس کے ساتھ ہے؟ رسول اعظم کے ساتھ. اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ رسول اکرم کے ساتھ. اگر رسول اکرم کی جوتی نالین کو اتنا عظمت سمجھتے ہو کہ ماتھے پر لگاتے ہو، بیج بناتے ہو، تو جو رسول اکرم جوتی پاؤں میں پہنے اس کو سر کا تاج بناتے ہو، اور جس کو رسول اپنے کندھوں پر بٹھا لے، اور جس کے بارے میں کہو، جس کے بارے میں رسول اللہ کہیں الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو محفل میں داخل ہو، رسول اکرم ممبر چھوڑ دیں، حسین آئے محفل میں، رسول اللہ موجود تھے ممبر پر، صفوں سے گزرتے ہوئے، چھوٹے سے حسین ہیں 3-4 سال کے، صفوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، امام حسین نے گرنے لگے، رسول اکرم نے ممبر چھوڑ دیا. فوراً آ کے اٹھایا اپنے نواسے کو، اٹھا کر ممبر پر لے گئے، زانوں پر بٹھایا اور بوسے دینا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا. امام حسین کو اٹھا کر رونا شروع کر دیا اور سب کو بیان فرمایا، اے لوگو میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. انہو منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اگر شبیہ رسول، نالین رسول، اس کا بھی احترام ہے، آپ بھی احترام کریں، اپنے سر کا اس کو تاج بنائیں، اپنے سینوں پر لگائیں، اس کو بوسہ دیں. اور اگر جس کو رسول اللہ کندھوں پر بٹھائیں، آپ اس کے دشمن کو کہو کہ یزید زندہ باد ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں آپ نے یہ نعرے نہیں سنے، امیر یزید زندہ باد. لعنت ہو تمہاری شکلوں پر، تمہاری شکلیں بھی یزید جیسی، تمہارا کردار بھی یزید جیسا.
اس لیے تم یزید کا نام لے رہے ہو کیونکہ تمہارے خون کے اندر پاک خون نہیں ہے، نجس خون ہے۔ حسین کا نام وہ لیتا ہے جس کی ماں پاکیزہ کردار رکھتی ہو۔ آج کے زمانے میں بعض کہتے ہیں کہ دشمن علی کوئی نہیں ہے، سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر دشمن علی کا معیار پتہ کرنا ہو کہ کیسے پتہ چلے گا یہ دشمن اہل بیت ہے، وہ اہل بیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، وہ اہل بیت کے دشمنوں کی ثنا کرے گا، ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دے گا۔ وہ مفتی جو چاند دیکھا کرتا تھا مشہور پاکستان کا، بھی تو وہ اس کے عہدہ چلا گیا، اس نے ٹی وی چینل پر یہ بیٹھ کر کہا کہ مجھے تاریخ میں نظر نہیں آتا تھا کہ یزید امام کا قاتل ہے۔ اس کو 1400 سال بعد ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یزید امام کا قاتل ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یزید قاتل نہیں ہے، یزید تیرا باپ ہے اس لیے وہ قاتل ہے، تو اس کا بیٹا ہے۔ فرزندان یزید آج بھی موجود ہیں، یزید کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، اور یزیدیت کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے جب یزیدی موجود ہوں تو ایسا کردار اپنانے والے مومن بھی ہونے چاہیے جو راہ حسین ابن علی کو طے کریں۔ ایسے کردار والے لوگ بھی تو ہونے چاہیے نا۔ جہاں یزیدی ہوں وہاں یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے راہ حسین تو کھلی ہوئی ہے، اس امام حسین کی راہ پر چلنے والا تو کوئی ہو۔ آئیں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ہے وفادار، اتنا مطیع ہے کہ کبھی مولا حسین کو آنکھیں اٹھا کر ایسے نہیں دیکھا۔ وہ کون ہے؟ وہ عباس علمدار با وفا ہے۔ ایسے کرداروں کی آج ضرورت ہے، عباس علمدار جیسے کرداروں کی آج ضرورت ہے۔ میری بائیں بہنوں کی طرف سے کافی شور آ رہا ہے، میں گزارش کروں گا خاموشی اختیار کریں تاکہ مجلس اعضاء کی توہین نہ ہو اور اس کی عزت پائمال نہ ہو۔ بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس علمدار، یہ نوجوان میرے جو آج بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سب کی خدمت میں عرض کروں گا، عربی زبان میں عباس کا مطلب شیر ہے، لیکن عربی زبان میں اصل شیر کہا جاتا ہے اسد، اسد یعنی شیر۔ اب اس شیر کی مختلف حالتیں ہیں اور عربی میں ہر حالت کا الگ نام ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غضنفر اس شیر کو کہتے ہیں جو بڑا ہو اور تمام شیروں کا سردار ہو، اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ غضنفر۔ زرغام اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتا ہو، اور حملہ کرنے والے شیر کو حیدر کہا جاتا ہے، اور جس کو تمام شیر دیکھ کر بھاگ جائیں اس کو عباس کہتے ہیں۔ جس شیر کو دیکھ کر تمام شیر بھاگ جائیں اس کو عباس کہتے ہیں۔ حضرت عباس کا کردار بہت بلند ہے۔ آپ علم اٹھاتے ہیں نا حضرت عباس کا، یہ علم صرف رسم نہیں ہے کہ اس علم کو اٹھا لیا، چوما، زیارت کی، دعا مانگی، اے حضرت عباس آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، اللہ سے ہمارے لیے وسیلہ بنے کہ اللہ ہمیں اولاد دے۔ آپ دعا مانگے، یہ آپ کی دعا پوری ہوگی، اور ہوتی ہیں لوگوں کی دعائیں پوری۔ آپ عباس کے علم سے آ کے ان کو وسیلہ بنا کر بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن حضرت عباس علمدار کے اس علم کا حق یہ بنتا ہے کہ جب علم اٹھاؤ عباس کے کردار کو بھی اپنانا شروع کر دو۔ حضرت عباس بہت عظیم کردار رکھتے ہیں، اور یہ ماں کی تربیت ہے، حضرت ام البنین کی تربیت ہے۔ مولا علی نے حضرت عقیل کو کہا کہ جب جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی، کافی عرصہ گزر گیا، خود جناب سیدہ کی یہ وصیت تھی کہ اے علی میرے بعد آپ شادی کر لیجئے گا، اور بی بی کو بھی پتا تھا کہ دوسری شادی سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا۔ حضرت زہرا معصومہ ہیں، علم غیب اللہ کے اذن سے رکھتی ہیں، معلوم تھا۔ حضرت عقیل کو ذمہ داری دی مولا علی نے کہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں۔ ایک شرط بتائی، اے عقیل اس خاندان سے میرا رشتہ چننا جس خاندان میں بزدلی دور دور تک نہ ہو، خاندان کی شرافت اور بہادری کو دیکھنا چاہیے۔ جب شادی کریں تو علم دیکھیں، خاندان کی بہادری دیکھیں اور اس کی شجاعت دیکھیں، ان کا وقار، ان کی عزت دیکھیں، یہ اہم چیز ہے۔ شادی ہو گئی، اور جیسے ہی
حضرت ام البنین گھر میں تشریف لائیں تو بعض تاریخوں میں لکھا گیا کہ امام حسن اور حسین کمرے میں آرام کر رہے تھے. قریب پہنچی اور قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا اے حسن و حسین ماں بن کر نہیں آئی کنیز بن کر آئی ہوں. کنیز بن کر آئی ہوں, ماں بن کر نہیں آئی. اور ساری زندگی جب تک حضرت ام البنین علی علیہ السلام کے گھر میں رہیں کنیز بن کر رہیں. ابھی مجھ سے پہلے مولانا صاحب یہ جملہ کہہ رہے تھے, یہی جملہ حقیقت ہے. مولا علی نے جب حضرت ام البنین کو فاطمہ کہہ کر پکارا تو ہاتھ جوڑ لی اور کہا کہ مولا آپ آقا ہیں, میرے سردار ہیں آپ, لیکن میری ایک دست بستہ گزارش ہے, مجھے فاطمہ کا نام لے کر نہ پکارا کریں, میں ان کی کنیز ہوں. جب ان کا نام میرے سامنے آتا ہے یا آپ مجھے ان کے نام سے پکارتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا, تو میں ان کی کنیز ہوں, مجھے ان کی کنیز کے نام سے آپ پکاریں. اور ایسی جب ماں ہو تو وہ عباس جیسا بیٹا تربیت کرتی ہے. 13 سال کے ہیں حضرت عباس جب جنگ صفین ہوئی ہے. کتنے سال کے؟ 13 سال. 13 سال کی عمر ہے حضرت عباس کی اور جنگ صفین ہو رہی. جنگ صفین ایک بڑی لمبی داستان ہے, یہاں موقع نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں. جنگ جاری ہے کہ اتنے میں ایک شخص مولا علی کے خیمے میں دوڑتا ہوا آیا. آ کر دیکھتا ہے کہ مولا خیمے میں موجود ہیں. کہتے ہیں مولا آپ یہاں ہیں تو جنگ میں وہاں کون لڑ رہا ہے؟ باہر میدان میں آپ اگر یہاں خیمے میں بیٹھے ہیں, میدان میں کون لڑ رہا ہے؟ آپ کی شکل ہے, آپ جیسی آنکھیں ہیں, آپ جیسے بال ہیں, آپ جیسا جسم ہے, آپ جیسا وقار ہے, لڑتا بھی آپ کی طرح ہے. کہا کہ کون ہے؟ کہا آپ جیسا لگتا ہے. امیر المومنین مسکرانے لگے کہ یہ واقعاً عباس ہے. کہا کہ اس لڑنے والے کو ذرا میری طرف بلاؤ. بلایا, کہا کہ عباس تمہیں علی بلا رہے ہیں. اب حضرت مولا علی کی ہمیشہ عادت تھی کہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو منہ پہ نقاب ہوتا تھا, منہ پہ نقاب ہوتا تھا. اور امیر المومنین جب تلوار نیام سے نکالتے تھے آنکھیں اتنی سرخ ہو جاتی تھی کہ دشمن دیکھ کر دہل جاتا جا. آنکھوں کی وحشت سے لڑائی کا موقع ہی نہیں آتا تھا. علی کی آنکھوں کی وحشت سے دشمن ڈر جاتا تھا, اور ایک دشمن تو اتنا ڈرا کہ علی کو دیکھ کر اس نے اپنے کپڑے اتار دیے. جب اس نے کپڑے اتارے امیر المومنین نے اس کا پیچھا نہیں کیا. علی کہتے تھے ایک شخص نے آ کر رسول اللہ سے شکوہ کیا, یا علی یا رسول اللہ یہ علی جب بھی میدان جنگ میں جاتے ہیں بڑا بیمار گھوڑا انہوں نے رکھا ہوا ہے, اتنا لاغر ہے, نہ بھاگتا ہے نہ دوڑتا ہے, تو کوئی یہ جنگجو ہیں اتنے بہادر ہیں, کوئی اچھا سا گھوڑا رکھیں. اور مولا علی کے پاس جو گھوڑا ہوتا تھا وہ بہت ضعیف ہوتا تھا, اتنا کوئی طاقتور گھوڑا نہیں تھا. تو رسول اللہ نے علی کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص آپ سے یہ شکایت رکھتا ہے. امیر المومنین نے کہا کہ مضبوط اور بھاگنے والا گھوڑا وہ رکھتا ہے جو یا تو دشمن سے بھاگ رہا ہو یا دشمن کے پیچھے بھاگ رہا ہو. نہ علی دشمن سے بھاگتا ہے نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہے, دشمن خود چل کر علی کے پاس آتا ہے, اور آتا اپنے قدموں پر ہے, جاتا قدموں پر نہیں ہے. حضرت عباس کی جو شمائل تھے, جو چہرہ تھا, ہو بہو تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کی شکل تھے. آنکھیں علی کی طرح, لب علی کی طرح, چہرہ علی کی طرح, اتنے خوبصورت تھے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ہاذا کمرو بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے عباس. اتنے حسین تھے. اندھیرے میں روشنی کرنا بہت آسان ہے, لیکن جہاں زیادہ روشنی ہو وہاں روشنی کرنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. جاہلوں میں تھوڑا سا علم حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہے, علماء کے اندر بڑا عالم کہلانا یہ کمال ہے. جس خاندان میں اتنے خوبصورت ہوں, جعفر طیار جیسے, عقیل جیسے, ابو طالب جیسے, محمد مصطفیٰ جیسے خوبصورت, علی مرتجیٰ جیسے خوبصورت, حسنین جیسے خوبصورت, ان میں لقب ملتا ہے حضرت عباس کو کمر بنی ہاشم. ان سب سے زیادہ خوبصورتی حضرت عباس کے اندر موجود تھی. خوبصورت سب ہیں لیکن لقب کس کو ملا کمر بنی ہاشم؟ حضرت عباس علمدار کو. بلایا مولا علی نے, جیسے ہی پتہ چلا نا حضرت عباس کو جنگ صفین میں کہ مولا علی نے بلایا ہے, فوراً رک گئے اور گھوڑے سے نیچے اترے, آئے خیمے کی طرف. حالت کیا تھی کہ چہرے پر پسینہ تھا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے, اور
چہرے پر نقاب، آنکھوں میں تیش اور غصہ، اور تلوار لٹکائی ہوئے جس سے خون ابھی بہہ رہا ہے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ عباس نے چند لحظے ہی ابھی جنگ کی تھی کہ سینکڑوں جہنمیوں کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ چند لحظے ہی ابھی جنگ کی تھی، اور اس جنگ کے اندر 13 سال کی عمر میں عباس نے اپنی جنگ کی مہارتیں دکھا دی تھی کہ عباس کتنی مہارت رکھتا ہے جنگ میں۔ لیکن مومنین کرام، عزادارو، حضرت عباس کی جنگ اور بہادری جہاں اہمیت رکھتی ہے، وہاں حضرت عباس کی وفاداری اور اطاعت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں جنگ میں بہادری اور شجاعت اہمیت رکھتی ہے اور اپنا مقام رکھتی ہے، وہاں عباس کی وفاداری ایسی ہے جس سے بڑا وفادار کوئی نہیں، جس سے بڑا اطاعت گزار کوئی نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹھ جاؤ، عباس بیٹھ گیا۔ امام حسین نے کہا عباس کھڑے ہو جاؤ، عباس کھڑے ہو گیا۔ امام حسین نے کہا عباس چل پڑو، عباس چل پڑا۔ امام حسین نے کہا عباس رک جاؤ، عباس رک گیا۔ کسی مقام پر عباس نے یہ نہیں کہا کیوں مولا، کیوں نہیں کہا؟ بس چونکہ امام نے کہہ دیا ہے میرا کام ہے ماننا، میرا کام ہے اطاعت کرنا۔ یہ ہے اطاعت عباس، یہ ہے وفاداری عباس۔ کربلا کے میدان میں علی کا بیٹا ہے نا عباس، امام حسین کا بھائی ہے، کہہ سکتے تھے میری اپنی اہمیت ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، اگر آپ کی رائے ہے تو میری بھی رائے ہے، مجھ سے بھی ذرا مشورہ لیا کریں۔ کسی مقام پر یہ نہیں کہا، کہا مولا میں آپ کا نوکر ہوں، آپ حکم دینے والے ہیں، میں حکم کی تعمیل کرنے والا ہوں۔ یہ اطاعت، اتنی اطاعت چاہیے۔ اور جو حضرت عباس علمدار کا علم اٹھاتے ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ باوضو ہو کر علم اٹھایا کریں۔ اس علم کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھیں۔ یہ علم دشمن کے خلاف قیام کی علامت ہے، یہ علم شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے علم گرنا نہیں چاہیے۔ وہ کراچی کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، یہ عظیم لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، آپ سب بھی وہی عظیم لوگ ہیں۔ کراچی میں جب عاشورہ کا جلوس تھا اور بم دھماکہ ہوا، علم کے قریب جہاں علم موجود تھے وہیں قریب پر دھماکہ ہوا۔ وہاں لوگ جب شہید ہوئے نیچے پڑے ہوئے تھے، اور ایک شخص جس نے علم اٹھایا ہوا تھا زخمی تھا بہت، لیکن زخمی ہونے کے باوجود علم کو اس نے سنبھالا ہوا تھا، علم نیچے نہیں گرنے دیا۔ زخمی تھا، خود زخمی تھا، لیکن علم کو دونوں ہاتھوں سے اس نے پکڑا ہوا ہے، علم کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ کیوں؟ اس علم کا احترام ہے، اس علم کا وقار ہے، اس علم کے پیچھے وہ فلسفہ موجود ہے۔ ہم علم اٹھاتے ہیں، علم سے حاجات بھی مانگتے ہیں، لیکن اس علم والے سے پوچھا ہے اے عباس علمدار، آپ نے اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کی، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کی امام کی اطاعت کیسے کریں۔ آج عباس علمدار کا علم اٹھا کر اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کا حلف اٹھائیں۔ بولا اگر انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کی تھی، ہم اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کریں گے، اور یہی کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہی کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ ختم کر دیا اپنی تقریر میں نے۔ بہت با وفا ہیں حضرت عباس۔ پورے میدان کارزار میں ان 10 دنوں میں عباس نے وہ کردار ادا کیا کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کے بازو نہیں تھے اور پھر وہ زین سے زمین پر آیا۔ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا کربلا میں، جب بھی کوئی شہید بنی ہاشم میں سے یا صحابہ میں سے انصار میں سے جب بھی کوئی زین سے زمین پر آتا تو ہاتھوں کے سہارے آتا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی شخص زین سے زمین پر آئے اور ہاتھ ہوں ہی نہ سہارے کے لیے۔ بہت باعظمت کردار ہے حضرت عباس کا۔ عراق کے ایک مجتہد ہیں سید بحر العلوم، حضرت عباس علمدار کے روزی کی تعمیر ہو رہی تھی، اور سید بحر العلوم وہ روزہ تعمیر کروا رہے تھے۔ جو جیسے ہی مستری اور مزدور نیچے پہنچے سرداب میں اور دیکھا کہ چھوٹی سی قبر ہے حضرت عباس کی، تو مستری نے سید بحر العلوم سے سوال کیا کہ اے سید بزرگوار، ہم نے تو علماء سے یہ سنا ہے
کہ میرے مولا عباس کا قد بہت بلند تھا، وہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کی ٹانگیں گردن سے آگے چلی جاتی تھیں، تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ان کا قد بہت بلند تھا، اور جب قبر دیکھتے ہیں تو چھوٹی سی قبر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ سید نے اپنا سر دیوار میں مارنا شروع کر دیا اور رو کر کہتے ہیں اے مستری، تو نے یہ تو سنا تھا کہ عباس کا قد بلند ہے، تو نے یہ نہیں سنا کہ لاشیں پائمال کیے گئے تھے؟ تو نے یہ نہیں سنا لاشیں پائمال کیے گئے تھے؟ عزادارو، سب سے پہلے جب جنگ شروع ہوئی حضرت عباس نے اذن مانگا، امام حسین نے اذن نہیں دیا، کہا کہ عباس آپ علمدار ہیں، کمانڈر ہیں اس فوج کے، آپ نے پہلے سب کو بھیجنا ہے، میدان میں تیار کرنا ہے۔ اور آخر تک حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، حسرت میں تھے عباس، اے کاش مجھے اجازت مل جاتی۔ اجازت ملی، اور یہ اجازت ملی کہ عباس جنگ کرنے نہیں جانا، آپ جائیں اور پانی لے آئیں۔ حضرت عباس خیمے میں گئے، ایک خشک مشک اٹھائی، اور جب باہر آئے تو ایک 4 سال کی بچی ہے سکینہ، وہ تمام بچوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے کہ اب تک تو تمہیں میں ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ پانی مل جائے گا، لیکن اب وعدہ کرتی ہوں کہ پانی میرا چچا عباس لے آئے گا، اب امید رکھو کہ پانی آ جائے گا۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک نیزہ اٹھایا، تلوار امام نے نہیں دی، امام نے کہا عباس نیزہ لے کر جاؤ، کیوں؟ چونکہ پانی لانا ہے تم نے۔ فرات پر پہنچ گئے، پہرا در پہرا تھا، اور علی کے شیر نے صفوں کو چیرتے ہوئے دریا پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی دریا پر پہنچے، خیام میں خوشی کی لہر دوڑی کہ عباس پانی تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس جب دریا کے اندر داخل ہوئے نا عزادارو، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی حضرت عباس دریا میں داخل ہوئے، نیچے اترے اور اپنے ہاتھوں میں پانی کو بھرا، اور جیسے ہی ہاتھوں میں پانی کو بھرا، پانی کو جب ہاتھوں میں بھرا تو اپنے چہرہ پانی میں دیکھا، پانی پینے لگے تھے لیکن اپنا چہرہ جب پانی میں دیکھا تو رو کر کہتے ہیں عباس تو واقعاً پیاسا ہے، تو نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا، لیکن عباس تیرے مولا حسین تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، عباس سکینہ تجھ سے زیادہ پیاسی ہے، عباس علی اصغر تجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پانی پھینک دیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا چاہا، گھوڑا بھی وفادار تھا۔ 3 دن سے جب انسان پیاسے تھے، جانوروں نے بھی پانی نہیں پیا تھا، جانور ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب حضرت عباس نے گھوڑے کو قریب کیا پانی کے، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ یہ وفادار جانور ہے، اس نے پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس سوار ہوئے گھوڑے پر، اور سوار ہونے کے بعد جب خیموں کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو امید تھی کہ خیموں تک پہنچ جائیں گے، لیکن شمر نے جب دیکھا کہ عباس پانی لے کر جا رہے ہیں، کہا 5000 کا لشکر کو حکم دو کہ عباس پر حملہ کر دے۔ ایک لعین آیا دائیں طرف سے، اس نے تلوار کا حملہ کیا کہ حضرت عباس کا دائیں بازو قلم ہوا۔ قلم ہونا تھا کہ مشکیزی کو بائیں بازو میں پکڑا، بائیں بازو کو قلم کیا، حضرت عباس نے مشکیزی کو منہ میں لے لیا۔ اب کوشش یہی تھی کہ مشکیزہ کسی طریقے سے خیمے تک پہنچ جائے، کہ ان لعینوں نے ارادہ کیا کہ اب عباس کو چھوڑو، مشکیزے کو نشانہ بناؤ۔ ان لعینوں نے تیر چلانا شروع کیا۔ زدارو 2 تیر آئے ہیں حضرت عباس کی جانب، یہ جملہ تمام تاریخوں میں لکھا گیا ہے۔ ایک تیر مشکیزے میں لگا، ایک حضرت عباس کی آنکھ میں لگا۔ آنکھ میں تیر کا لگنا تھا کہ حضرت عباس زین سے زمین پر آئے، کہنے لگے الیہ الیہ یا مولا، اب عباس کی جانب آئیے۔ مولا حسین پہنچے اور پہنچ کر کہتے ہیں عباس کسرت ظہری، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کا چہرہ اپنی گود میں اٹھایا اور آنکھ سے خون صاف کیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ مولا ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، آج تک کوئی بات نہیں کی آپ سے، کوئی حکم نہیں دیا، اگر ہو سکے تو میری اس وصیت پر عمل کیجئے گا۔ کہا کیا ہے بھیا عباس؟ کہا وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے نہیں لے جانا، میرے لاشے کو یہی رہنے دینا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں پانی لے آؤں گا، لیکن عباس یہی سو گیا، میرے لاشے کو خیمے نہ لے جانا۔ حضرت امام حسین نے علم اٹھایا، خیام کی طرف چلے ہیں،
جب خیام کی طرف چلے ہیں، سکینہ نے دیکھا کہ علم آ گیا لیکن علمدار نہ آیا۔ سر پیٹ کر سکینہ کہتی ہیں بابا حسین مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا عباس کو واپس بلاؤ۔ ایام خیام سے آواز آئی، ہائے زینب کا پردہ، ہائے زہرا کی بیٹیوں کا پردہ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔